دل کے امیر ہونے سے کیا فائدہ رضا، دیتے ہیں لوگ بیٹیاں جاگیر دیکھ کر۔ بڑھ گئی آواز؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سا ایک شعر پڑھا بھائی رضا بٹنیروی نے کہ فقط بدائی نہیں دیتا باپ بیٹی کو، تمام عمر کی اپنی کمائی دیتا ہے۔ بہت خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا۔ قمر اقبال ایک شاعر گزرے ہیں اورنگ آباد کے، وہ کہتے ہیں کہ شادی کے وقت قرض لیا تھا مکان پر، شادی کے وقت قرض لیا تھا مکان پر، بیٹی کو گھر ملا تو میرا گھر چلا گیا۔ یہ بہت اچھا شعر تھا۔ کہیں کہیں آپ لوگ سمجھنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ میرا موبائل نمبر لے لیجئے، 2-3 دن بعد اگر شعر سمجھ میں آئے تب داد دینا، مجھے تب بھی چلے گا۔ لیکن جب کوئی شاعر یہاں سے پڑھے، تو اسے فوراً نواز دیا کریں۔ شعر سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، پوری طرح سے نواز دینا ہے شاعر کو، تاکہ وہ بیٹھے تو اس کے اوپر آپ کا دبدبہ بنا رہے کہ بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آئیے دوستوں آگے بڑھتا ہوں، تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوں۔ ایک بہت سارے لوگ انہوں نے کہا تھا میرے نوجوان دوستوں کے لیے، تو میرے کچھ نوجوان دوستوں نے عشق کیا ہوگا اور میں ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ بڑا خوبصورت سا، اپنے صوتی آہنگ کے اعتبار سے، لفظی حیت کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے یہ شعر بہت زبردست ہے۔ آپ اس کے سمجھنے کے چکر میں نہیں رہیے گا، شعر مکمل ہوگا تو اس کا حق ادا کر دیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اس رات بھی مانگا ہے خدا سے تجھ کو، میں نے، داد بجا کے رکھیے، مصرع دوسرا مکمل ہو تو آپ کو داد دینی ہے۔ میں نے اس رات بھی مانگا ہے خدا سے تجھ کو، لوگ جس رات میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے اس رات بھی مانگا ہے خدا سے تجھ کو، لوگ جس رات میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ایک ایسا ہی بہت نیا اور بہت ہی انوکھا لہجہ، بہت کم عمر کا شاعر جس نے اپنی بڑی مقبولیتیں حاصل کی ہیں اس کم عمری میں، سرزمین جبل پور سے جس کا تعلق ہے، میری مراد جناب رضوان حکیمی صاحب سے ہے۔ اس شاعر کے تعلق میں اس لیے زیادہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس شاعر کی شاعری ہی اس کا اپنا تعارف ہے۔ آپ بس زوردار تالیوں سے اس کا استقبال کریں۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے رضوان حکیمی نئی نسل کے نمائندہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے مہینہ پرویز صدیقی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں۔ پچھلے مہینہ کلگاؤں مشاعرے میں آنا ہوا تھا تو ڈاکٹر عامر قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی، ادب کے تعلق سے ان سے کچھ گفتگو ہوئی، ان کا عشق سنا تھا مگر آج ان کا عشق دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات؟ تو ایک بار تالیوں کی آواز سے مجھے اجازت دے دیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عارف قاضی صاحب کو، ڈاکٹر عارف اللہ قاضی صاحب کو، اور ان کے اردو ادب کے اس عشق سے کچھ عشق کی ردیف میں کچھ شعر کہنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیے۔ جی بھائی۔ مطلع یوں کہا کہ اس لیے، دیکھیے باسط خان صاحب، اس لیے تن کر چلا کرتا ہے عشق، اس لیے تن کر چلا کرتا ہے۔ اگر مطلع لگے تو آواز واپس دیجیے گا کہ اس لیے تن کر چلا کرتا ہے عشق، صرف اپنوں کی سنا کرتا ہے عشق۔ کیا بات ہے، واہ، بہت اچھے رضوان بھائی۔ اس لیے تن کر چلا کرتا ہے عشق، صرف اپنوں کی سنا کرتا ہے عشق۔ اور شعر دیکھیے کہ کب کہاں ٹکرائے کس سے کیا پتا، کب کہاں ٹکرائے موند کر۔ واہ بھائی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کب کہاں ٹکرائے کس سے کیا پتا، موند کر آنکھیں چلا کرتا ہے عشق۔ اور عاشقی ثابت قدم رہ جائے تو، عاشقی ثابت قدم رہ جائے تو، ہنس کے شولوں پر چلا کرتا ہے عشق۔ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ عاشقی ثابت قدم رہ جائے تو،
ہنس کے شولوں پر چلا کرتا ہے عشق، اور لاکھ دے دے موت آ کر تھپکیاں، لاکھ دے دے موت آ کر تھپکیاں، مر کے بھی زندہ رہا کرتا ہے عشق۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، رضوان بھائی واہ واہ واہ، لاکھ دے دے موت آ کر تھپکیاں، بہت اچھے، مر کے بھی زندہ رہا کرتا ہے عشق، مر کے بھی زندہ رہا کرتا ہے عشق۔ ایک مطلب ایک شعر دیکھیں کہ لباس غم کی طرح تار تار ہو جاؤں۔ لباس غم کی طرح تار تار، سنیے دوستو، آپ سننا چاہ رہے ہیں، میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ لباس غم کی طرح تار تار ہو جاؤں، وہ چاہتا ہے کہ زندہ مزار ہو جاؤں۔ آہا کیا بات ہے، لباس غم کی طرح تار تار ہو جاؤں، وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زندہ مزار ہو جاؤں، اور اتار دے میری رگ رگ میں لفظ کن کی کھنک، تو جو کہے میرے پروردگار ہو جاؤں۔ واہ بھائی واہ 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 واہ، بہت اچھے، اتار دے میری رگ رگ میں لفظ کن کی کھنک، کیا کہنے تو رضوان جو بھائی۔ کہے میرے پروردگار ہو جاؤں۔ یہ چار مصرے دیکھیں کہ بہلا پھسلا کر پڑھا کر کچھ سکھا کر لے گیا، بہلا پھسلا کر پڑھا کر، کہ بہلا پھسلا کر پڑھا کر کچھ سکھا کر لے گیا، سرفرا بچپن جوانی کو اڑا کر لے گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، بہلا پھسلا کر پڑھا کر کچھ سکھا کر لے گیا، سرفرا سرفرا بچپن جوانی کو اڑا کر لے گیا، اور ہم سمندر بن چکے ہیں آپ اپنی ذات میں، ہاں، ہم سمندر بن چکے ہیں آپ اپنی ذات میں، جو بھی آیا فائدہ ہم سے اٹھا کر لے گیا۔ کیا بات ہے، واہ، ہم سمندر بن چکے ہیں آپ اپنی ذات میں، جو بھی آیا فائدہ ہم سے اٹھا کر لے گیا۔ چار مصرے یہ دیکھیں کہ ادھر ادھر کی سنو، ادھر ادھر کی سنو، مت ادھر ادھر دیکھو۔ کیا بات ہے، سن کے بتائیے، ادھر ادھر کی سنو، مت ادھر ادھر دیکھو، ہاں، کسی کے گھر کے بجائے تم اپنا گھر دیکھو۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ، ادھر ادھر کی سنو، مت ادھر ادھر دیکھو۔ اگلے مصرے پہ اگر سچائی ہو تو جواب دیجیے گا، کسی کے گھر کے بجائے بہت اچھے رضوان بھائی، دیکھو، نئی صدی کا چلن کیا ہے جان جاؤ گے، ہاں، نئی صدی کا چلن کیا ہے جان جاؤ گے، ذرا کبھی کسی بچے کو ڈانٹ کر دیکھو، آہا بہت اچھا ہے بھائی، واہ، نئی صدی کا چلن کیا ہے جان جاؤ گے، ذرا کبھی کسی بچے کو ڈانٹ کر دیکھو۔ چار مصرے دیکھیں کہ اپنے دل کے کھانے کو آئینہ نہیں کرتے، اپنے دل کے کھانے کو، اپنے دل کے کھانے کو آئینہ نہیں کرتے، خواب اور حقیقت میں فیصلہ نہیں کرتے، کیا بات، خواب اور حقیقت میں فیصلہ نہیں کرتے، در بدر بھٹکتے ہیں ان کی سنتے ہیں، ہاں، در بدر بھٹکتے ہیں ان کی سنتے ہیں، اپنے باپ کا کہنا جو سنا نہیں کرتے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ، اب در بدر بھٹکتے ہیں ان کی سنتے ہیں، اپنے باپ کا کہنا جو سنا نہیں کرتے۔ ایک مطلب یہ شعر دیکھیں، پھر اس کے بعد زحمت توام کے ہو رہی ہے جگ ہسائی کس لیے، ہو رہی ہے جگ، ہو رہی ہے جگ ہسائی کس لیے، بن گئے بھائی کسائی کس لیے، کیا بات ہے، بن گئے بھائی کسائی کس لیے، جائیدادیں ہیں اگر ماں باپ تو پھر یہ بیٹوں میں لڑائی کس لیے، واہ بھائی واہ، جائیدادیں ہیں اگر ماں باپ تو پھر یہ بیٹوں میں لڑائی کس لیے، اور گھر کے بوڑھوں کو سکون ہے ہی نہیں، گھر کے بوڑھوں، گھر کے بوڑھوں کو سکون ہے ہی نہیں، پھر گھروں میں چار پائی کس لیے، بہت اچھا ہے، بہت پھر اچھا ہے، گھروں میں چار پائی کس لیے، گھر کے بوڑھوں کو سکون ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔